اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون سورة المؤمن آیت 82۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ تعداد میں ان سے کہیں زیادہ تھے، نیز طاقت اور زمین میں اپنے آثار چھوڑنے میں بھی ان سے زیادہ تھے۔ اس کے باوجود جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ پورے عرض کے اوپر مختلف علاقوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف قوموں کی طرف انبیاء بھیجے گئے، ان سب لوگوں نے انبیاء کی تکذیب کی، اذیت دی۔ لیکن بالآخرہ وہ قومیں تباہ ہوئی۔ مکہ والے اور ان قوموں کے درمیان کوئی تناسب بھی نہیں ہے۔ مکہ میں کوئی تہذیب، کوئی تمدن اور کسی قسم کی بہتر زندگی نہیں تھی، غربت اور افلاس میں زندگی گزارتے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پتھروں کے درمیان اور زہریلے سانپوں کے ساتھ سوتے تھے اور گندھلا پانی پیتے تھے، یعنی ان کی زندگی رفاہی زندگی نہیں تھی۔ باقی جبکہ ان کے مقابلے میں باقی قومیں جو ہے وہ زیادہ اکثر منہم، ان سے زیادہ تعداد میں مکہ کی تھوڑی سی آبادی ہے، یا مکہ کے گرد و پیش دوسرے جو ہے علاقے ہوتے ہیں ان میں بھی اتنی آبادی نہیں۔ مصر اور کلدان کہتے تھے عرب کو، کلدان اور دیگر علاقوں میں بہت سے لوگ بستے تھے، طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ طاقتور تھے تم سے، تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں اپنے آثار چھوڑنے میں بھی تم سے زیادہ وہ آثار چھوڑ گئے تھے۔ مصر میں اہرام مصر فرعونیوں کے بڑے آثار ہیں، فرعون آج نہیں ہے، اسے کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اور قوم عاد میں بہت ترقی کی تھی، اور وہ ارم ذات العماد، وہ باغ ارم جو ہے وہ مشہور ہے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یعنی اس قسم کی تعمیر جو ہے وہ تخلیقی کام جو ہے کسی شہر میں نہیں ہوا تھا۔ وہ نیست و نابود ہے، آج تمہاری کیا حیثیت ہے؟ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، جو کچھ وہ کرتے رہے، بناتے رہے، ان کے کام نہیں آیا، آج تباہ ہے وہ سب لوگ۔
لیکن ان کے مقابلے میں جو انبیاء نے قیام کیا وہ انبیاء آج بھی، ابراہیم زندہ ہے، موسیٰ زندہ ہے، عیسیٰ زندہ ہے۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ پھر جب ان کے پیغمبر واضح دلائل کے ساتھ ان کے پاس آئے تو وہ اس علم پر نازاں تھے جو ان کے پاس تھا، پھر انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہ جو تمدن اور ترقی یافتہ قومیں ہیں، ان کے پاس جو انبیاء تشریف لائے، فرحوا بما عندهم، وہ اپنے پاس جو کچھ مال و دولت، دیگر قوموں کی بات ہو رہی، مال و دولت ان کے پاس تھی، اس پر وہ نازاں تھے، فرحو خوش، نازاں۔ فرحوا بما عندهم من العلم، ان کے پاس جو نام نہاد علم تھا، اس یا سطحی علم تھا، اس پر وہ نازاں تھے۔ يعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کیا علم ہے ان کے پاس؟ ایک سطحی علم ہوتا ہے دنیاوی امور کے سلسلے میں، اس پر وہ نازاں تھے۔ یعنی یہ لوگ حقائق سے آگاہ نہیں تھے، راز زندگی کو نہیں سمجھتے تھے، اور حقائق سے بہت دور تھے۔ وہ ایک اندھی تقلید کیا کرتے تھے، پھر بھی وہ اپنے اس نام نہاد علم پر، جس کو وہ علم کہتے ہیں، اس پر نازاں تھے۔ وہ علم کیا تھا؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ روم میں کہ وہ دنیاوی زندگی کے بارے میں ظاہری علوم جانتے تھے، راز حیات، راز زندگی، راز قدرت اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں وغیرہ کو نہیں جانتے تھے، اور غرض خلقت انسان سے بھی واقف نہیں تھے۔ کم و بیش آج کل بھی یہی صورتحال ہے، جدید جاہلیت میں بھی یہی کہ سائنسی باتیں خواہ ابھی تھیوری کے مرحلے میں ہی کیوں نہ ہو، سائنسی تھیوری، نظریہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تھیوری، اس کو کہتے ہیں جو قابل تبدیل ہے، یقینی نہیں ہے، بظاہر ایسا نظر آتا ہے، تھیوری ہے، نظریہ ہے، ایک موقف ہے وقتی، اور وہ تبدیل ہوتا ہے۔ ایک سائنسی نظریہ ہے، وہ برسوں تک اس کو مسلمات میں شمار کیا جاتا رہا، اور آخر میں وہ بدل گیا۔ جی، جو سب سے زیادہ مضبوط تھیوری ہے آئنسٹائن کی نظریہ اضافت، اس نے بھی بدلنا شروع کر دیا ہے، اور بعض سائنسی اور تعلیمی ادارے ہیں، لوگوں نے جدید نظریہ جو ہے اس تھیوری کے خلاف قائم کرنا شروع کیا ہے۔ سائنسی جو تھیوری ہے اس پر نازاں ہوتے ہیں، جو بدلنے والے نظریہ ہے، وقتی نظریہ ہے، اور جو حقائق ہے انبیاء نے پیش کیا ہے وہ اس کا مزاح اڑاتے ہیں۔ آج کل بھی ان کھوکھلے اصطلاحات کو علم کہتے ہیں، اور دینی تعلیمات کو علم نہیں کہتے،
دینی تعلیمات والوں کو ان پڑھ کہتے ہیں، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، اور اجنبی زبان کے اوپر تھوڑا سا زیادہ نہیں ہوتا، جی تھوڑا سا عبور ہوتا ہے، اس پر نازاں ہوتے ہیں۔ البتہ سب لوگ ایسے نہیں ہیں، بہت بڑے بین الاقوامی شہرت یافتہ سائنسدانوں سے ہماری رفاقت ہے، دوستی ہے، وہ بین الاقوامی شہرت یافتہ سائنسدان ہیں۔ دیکھا میں نے اس کا مذہب کے اوپر ایمان سب سے زیادہ ہے، پختہ ایمان، اور وہ مذہبی تعلیمات کو اولیت دیتے ہیں، اہمیت زیادہ دیتے ہیں، اس کو علم کہتے ہیں۔ اگر وہ ان تجرباتی علوم کے ذریعے راز قدرت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ جو سائنسی علوم ہی مددگار ہو سکتے ہیں۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، بالآخرہ گزشتہ قومیں جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی سے دوچار ہو گئے، اسی کے زد میں آ گئے۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما كنا به مشرکین فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ وخسر ہنالک الکافرون۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم خدائے واحد پر ایمان لاتے ہیں، اور جسے ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے فائدہ مند نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں چلی آ رہی ہے، اور اس وقت کفار خسارے میں پڑ گئے۔ کافر، مرتد یا مشرک وہ اگر حالت کفر میں مر جاتا ہے یا مرنے سے پہلے موت سامنے آ جاتی ہے، اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ وہاں اس مرحلے میں داخل ہونے کے بعد پھر دروازے بند ہو جاتے ہیں، تکلیف اور آزمائش کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور موت سامنے آنے کے بعد پھر اگلا جہان شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی چند رمق باقی ہے لیکن مرنے ہی والا ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس وقت اس کے اوپر جو ہے وہ راز کھل جاتا ہے، حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ اس وقت وہ ایمان لانا چاہتا ہے یا لاتا بھی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ قہری ایمان ہے، وہ اختیاری ایمان نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر آپ کے لیے ایک بحث آتی ہے سامنے کہ اختیاری ایمان کا فائدہ ہے، قہری ایمان نہیں ہوتا۔ فلما رأى بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، جب ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہا ہم ایمان لے آئے۔ فرمایا عذاب سامنے آنے کے بعد کا ایمان ان کو فائدہ نہیں دیتا۔ کیوں فائدہ نہیں دیتا؟ آخر ایمان لے آیا ہے اس نے، آمنا وصدقنا کہا، تو یہ جبری ایمان ہے، اپنے اختیار سے ایمان نہیں لایا۔ جب یہ دار امتحان، دار آزمائش میں تھا، اختیار میں تھا۔ جبری ایمان کا فائدہ نہیں ہے۔ یہاں ایک بات آپ کے سامنے آ جاتی ہے، ایک کلامی بحث ہے۔ میں کہتا ہوں بدقسمتی سے
اس کو میں ہمیشہ تعبیر کرتا ہوں بدقسمتی کے ساتھ. یہ نہایت بدقسمتی ہے. بدقسمتی سے ایک مکتب ہے، اس کا نظریہ یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں. ہمارے اعمال کا، افعال العباد کا خالق اللہ ہے، ہم خالق نہیں ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں. ان کو جبریہ کہتے ہیں. جبریہ اچھا خاصا ہمارے مسلمانوں کے درمیان موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے، اس روشن دنیا میں بھی موجود ہے. البتہ اس روشن دنیا میں صحیح تعلیم حاصل کرنے والے لوگ جو ہے وہ اس نظریے کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کی خوش قسمتی ہے، چھوڑ دیتے ہیں نظریے جبر کو. یعنی جبر کا قائل ہونا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے اوپر گناہ کو مسلط کرتا ہے خود. ایک قاتل ہے، سفاک ہے، وہ قتل اور سفاکی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ اس کو قتل کرنے اور سفاکیت کے اوپر مجبور کرتا ہے. کرنا ہی کرنا ہے تم نے کہا، دوسری صورت نہیں ہو سکتی. پھر قیامت کے دن اس سے پوچھا جاتا ہے تم نے کیوں قتل کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس قسم کا کام دنیا میں کوئی عاقل انسان بھی نہیں کرتا. کوئی انصاف والا حکمران جابر بھی یہ کام نہیں کرتا. اس نے کسی کو قتل کرنے یا کوئی جرم کرنے کے اوپر اس نے خود مجبور کیا ایک حاکم نے، اور بعد میں پھر اس کو کورٹ میں جو ہے وہ پیش کر کے سزا دلوائے کہ اس نے فلاں جرم کیا. وہ لاکھ کہیں کہ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، تم نے مجبور کیا مجھے، نہیں سنے گا. ایسا نہیں ہوتا، ادھر یہاں بھی نہیں ہوتا. عام دونوں لوگوں میں یہ نہیں ہوتا. اچھی جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرے کہ انسان کو جرم کرنے پر مجبور کرے اور پھر سزا دے. تعجب ہوتا ہے اس نظریے کے اوپر. اور ہمارے ائمہ علیہ السلام کا موقف جو ہے وہ بہت واضح اور سخت ہے اس سلسلے میں، اس جبر والوں کے سلسلے میں. اس کے برعکس ایک اور نظریہ ہے، وہ تفویض کا نظریہ آ گیا. ایک مکتب نے کہا کہ ہمارا جو کام ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہم صرف وہ ہے آلہ ہے. لکھنے والے جو ہے وہ کوئی اور ہے، ہم وہ ہاتھ میں جو قلم ہے اس کی طرح، اس کو کسب کا نام دیتے ہیں. دوسرے فرقے نے کہا نہیں، تفویض ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ربط نہیں ہمارے اعمال کے ساتھ، ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے ہم کو قدرت دے کر کو خود فارغ ہو گئے. اب ہم ہی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ثواب کرتے ہیں تو ہم ہی کرتے ہیں، اللہ سے کوئی تعلق نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تفویض کہتے ہیں اس نظریے کو، مفوضہ. ایک مفوضہ اور ہے جو ادھر کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کے امور کو چلانے جو ہے وہ پاک ہستیوں کے حوالے کیا ہے. یہ وہی شرک والا نظریہ ہے، اس کو بھی مفوضہ کہتے ہیں. یہ تفویض والے کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی تعلق نہیں، جبر والے کہتے ہیں بندے کا کوئی تعلق نہیں، صرف اللہ کا ہے. ہمارے ائمہ کے زمانے میں یہ نظریات آ گئے. ہمارے ائمہ علیہ السلام نے فرمایا لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین. نہ جبر صحیح ہے، نہ تفویض صحیح ہے. نہ انسان مجبور ہے، نہ تمام کام انسان کے حوالے ہے. اللہ جو ہے وہ لا تعلق ہے، اللہ لا تعلق ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے.
پھر کیا ہے؟ امر بین امرین، قدرت اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا استعمال آپ کی طرف سے ہے۔ طاقت اللہ نے دی ہے، اس طاقت کے استعمال کرنا نہ کرنے کا اختیار آپ کو دیا ہے، اس اختیار آپ کے پاس ہے۔ طاقت اللہ کی طرف سے، اختیار اس کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے کا اختیار آپ کو دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط نہیں ہوتا۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں، آپ جبر نہیں کر سکتے خواہ ایمان لے آنا ہے۔ رسالت میں آپ کے اوپر جو ہے وما علینا الا البلاغ المبین، واضح غیر مبہم الفاظ میں احکام پہنچانا ائمہ کی ذمہ داری ہے، اور اس پر ایمان لے آنے پر مجبور کرنا انبیاء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، انبیاء کی ذمہ داری بات پہنچانا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ یہ لوگ ایمان لے آتے ہیں، جب عذاب سامنے آتا ہے، اختیار ختم ہوتا ہے، مجبوری کے حالت میں، قہری کے حالت میں آتا ہے تو ایمان لاتا ہے، تو فرمایا اس وقت ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یہ اختیار سے نہیں ہے، یہ جبری ہے۔ وہ کہتے ہیں فرعون جب غرق ہونے لگا، پانی کے اندر چلا گیا، بچنے کی امید ختم ہو گیا، موت سامنے آ گئی، اس وقت فرعون نے بھی کہا تھا میں خدائے موسیٰ پر ایمان لاتا ہوں۔ فرعون کا ایمان کافی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ایمان کیوں قبول نہیں کیا، حالانکہ وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور توحید کا اقرار کیا تھا؟ فرمایا چونکہ وہ عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد ایمان لایا تھا۔ وہ جبری ایمان ہے، اختیاری ایمان نہیں ہے، لہٰذا اس جبری ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہم تمام انسان جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے خود مختار خلق کیا ہے، جبر نہیں ہے، نہ برائی کا جبر ہے نہ نیکی کا جبر ہے، دونوں میں انسان کو اختیار دے دیا ہے، اور انسان اختیار کے ساتھ جو عمل کرتا ہے اس کی قیمت ہے، اس کا ثواب ہے۔ اس آیت کے ساتھ ہماری تفسیر کے 7ویں جلد جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم 8ویں جلد کی تفسیر شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔